اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے لیے آج نیا درس پیش ہے۔ آج ہمیں نظم پڑھنی ہے۔ نظم کا موضوع ہے قلم۔ یہ نظم نشاط انصاری نے لکھی ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اس نظم کی بلند خوانی کروں گا۔ آپ خیال رکھیں کہ آپ کا استاد کس طرح سے یہ نظم پڑھے گا، الفاظ کا تلفظ کس طرح سے کرے گا، اسی انداز سے آپ بھی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں نظم قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے۔ عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں۔ کہیں یہ بادشاہ کا ہاتھ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر، ملا گر شاعر شیریں بیاں کو، تو حیراں کر دیا اہل جہاں کو۔ مصور کے جو یہ ہاتھوں میں پہنچا، تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ۔ کسی کو زندگی واپس دلائے، تو مشکل میں کسی کے کام آئے۔ کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، کسی بدبخت کو تختہ الٹ دے۔ جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا، ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا۔ قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے۔ تو بچوں، یہ نظم کی بلند خوانی ہوئی۔ تو آج کی جو میں نے نظم پڑھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ نئے الفاظ آپ کے لیے ہیں جن کے معنی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بچوں، پہلے یہ نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ پہلے ہی شعر میں ایک لفظ ہے پیچ و خم۔ پیچ و خم، پیچ و خم کے معنی ہے ٹیڑھا میڑھا، موڑ۔ مثلا قلم سے ہم لکھتے ہیں، ادھر ادھر لکھتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا لکھتے ہیں، دائیں بائیں لکھتے ہیں، کروڑ لکھتے ہیں، سیدھا لکھتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ قلم کا پیچ و خم ہے۔ اہل قلم ہو گئے عالم، قلم سے لکھنے والے، اہل قلم۔ پھر تیسرا لفظ ہے عجائب۔ عجائب کے معنی ہے عجیب، حیران کرنے والی یا حیران کرنے والا۔ اس طرح سے لفظ ہے گلکاریاں۔
گلکاریاں کے معنی، گلکاری سے لفظ نکلا ہے، گلکاری کے معنی ہے پھول بنانا. تو گلکاریاں ہو گئے جو اس طرح سے جو قلم سے جو مختلف پھول بنائے جاتے ہیں. اسی طرح سے لفظ ہے تعجب. تعجب کے معنی ہے حیران ہونا. تو تعجب کے ساتھ ہے تعجب خیز. تعجب خیز کے معنی ہے حیران کرنے والا. اس طرح سے لفظ ہے گوہر. گوہر کے معنی ہے موتی، لیکن یہاں گوہر کے ساتھ ایک اور لفظ ہے گوہر باریاں. گوہر باریاں ہو گیا موتی برسانے والا، گل برسانے والا، پھول برسانے والا. اس طرح سے لفظ ہے عدل پرور. عدل کے معنی ہے انصاف، عدل پرور کے معنی ہے انصاف دلانے والا. اس طرح سے لفظ ہے ستمگر. ستمگر کے معنی ہے ستم کرنے والا، ستم ڈھانے والا، یہ تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا. اس طرح سے لفظ ہے شیریں بیاں. پہلے شیریں بیاں سے پہلے ہے شاعر. شاعر کے معنی ہے شعر کہنے والا، شاعر شعر کہنے والا. شیریں بیان ہو گیا میٹھا کلام. بیان کے معنی ہے کلام. شیرین ہو گیا میٹھا، شیرین کلام، شیرین بیان ہو گیا میٹھا کلام. اس طرح سے اہل جہاں. اہل جہاں ہو گیا دنیا کے لوگ. لفظ ہے مصور. مصور ہو گیا تصویر کھینچنے والا. مصور تصویر کھینچنے والا. پھر لفظ ہے انمول. انمول کے معنی ہے بہت قیمتی. انمول بہت قیمتی، ریئر. لفظ ہے آن. آن. آن کے معنی ہے اسی وقت، پل. لفظ ہے بدبخت. بدبخت ہو گیا بد نصیب. اس طرح سے لفظ ہے تختہ الٹنا. تختہ الٹنا کے معنی ہے کسی کو تخت سے ہٹانا، حکومت سے ہٹانا، کسی عہدے سے ہٹانا. اس طرح سے لفظ ہے جوہر. جوہر کے معنی ہے کمال، خوبی. تو بچوں یہ نظم کی بلند خوانی ہوئی، اور نظم کے جو نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے ان کا معنی مفہوم ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. مجھے امید ہے کہ جو یہ نظم میں نے ترنم آواز میں پڑھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو الفاظ کے معنی ہم نے پڑھے اس سے آپ کے ذہن میں ٹھیک طرح سے یہ نظم آئی ہوگی. کل ہم ایک ایک کر کے اس نظم کے اشعار کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے. خدا حافظ.